خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ چلے بات پہنچی ہے عقائد اسماعیلیہ تک، ٹھیک؟ فرقہ اسماعیلیہ کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے مبانی، ان کے تفکرات کیا ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیلیوں کے حقیقی اور واقعی عقائد کیا ہیں، ان کا جاننا بڑا دشوار ہے۔ اسماعیلیوں کے صحیح اور حقیقی عقائد اور نظریات سے آگاہی اور آشنائی بڑا مشکل کام ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسماعیلیوں نے پورے طول تاریخ میں اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو دوسروں تک منتقل نہیں کیا ہے۔ اسماعیلیوں نے ہمیشہ اپنے عقائد و نظریات کو اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے لوگوں کے بیچ محدود رکھا ہے، چاہے بیان کی شکل میں ہو، چاہے کتابت کی شکل میں ہو۔ اسماعیلیہ اپنے حقیقی اعتقادات کو، اپنے حتمی نظریات کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے، دوسروں کے بیچ بیان نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ ایک اہم کتاب جو ان کی لکھی گئی ہے اسماعیلیہ فرقے کے عقائد و نظریات کے سلسلے میں، جسے ام الکتاب یہ لوگ کہتے ہیں، یہ کتاب بھی انہی لوگوں تک محدود ہے۔ اجازت نہیں ہے کسی کو کہ یہ کتاب چھپوا کر کے منظر عام پہ لائے اور ہر ایک کی دسترس میں پہنچے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جن کے عقائد محدود ہیں، جو صرف اپنے ہی لوگوں کے بیچ بیان کرتے ہیں اور اگر درج کرتے ہیں تحریری شکل میں، کتابی شکل میں، اگر ان کے عقائد موجود ہیں تو وہ بیگانوں تک، دوسروں تک، اجنبیوں تک پہنچنے نہیں دیتے، تو کیسے معلوم ہوگا کہ ان کے عقائد نظریات کیا ہیں؟ ٹھیک؟ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اسماعیلیہ اپنے حقیقی اعتقادات اور نظریات کو اپنوں کے علاوہ دوسروں تک منتقل نہیں کرتے۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کو پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، اس لیے مشکل ہے ان کے نظریات اور ان کے اعتقادات سے آگاہی۔ ایک دوسرے، اسماعیلیہ عقائد و نظریات کے سلسلے میں کیا ہے، باطن گرا ہیں اور تاویل کے قائل ہیں۔ اپنے تمام اعتقادات کو، نظریات کو باطن پر حمل کرتے ہیں۔ باطن ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن پر حمل کر، تاویل کے قائل ہیں، وہ تاویل کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات، جب ان کے عقائد و نظریات باطنی ہیں، تاویل کے قائل ہیں، تو پھر ان کی باطنی چیزوں کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو یہ دو اہم مشکلات ہیں جن کی وجہ سے باطن گرا ہیں اور تاویل کے قائل ہیں۔ تو یہ دو اہم مجبوری اور دو اہم مشکلات ہیں کہ جن کی وجہ سے فرقہ اسماعیلیہ کے صحیح عقائد اور نظریات کی معلومات دشوار ہے، مشکل ہے۔ ٹھیک ہے؟ دستیابی بے عقائد واقعی اسماعیلیہ، کہہ رہے ہیں کہ اسماعیلیوں کے حقیقی اور واقعی عقائد تک پہنچ، اس کا حصول، اس کی معلومات بدو دلیل،
دو دلیلوں کی بنیاد پر کاری دشوارس بڑا مشکل کام ہے۔ پہلی دلیل اول ان کے اسماعیلی جان بے منظور در امان ماندن از دشمنان خود۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اسماعیلیوں نے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے امان میں رہنے کی غرض سے ہموارے ہمیشہ در طول تاریخ، پوری تاریخ ملل النحل میں بے پردہ پوشی و پنہان کاری عقائد و تفکرات خود روی آورده اند۔ پوری تاریخ میں اپنے تفکرات اور اپنے عقائد کو چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے کا کام کیا ہے۔ اسماعیلیوں نے پوری تاریخ میں دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے صحیح عقائد اور نظریات کو چھپا کر رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ حتیٰ اگر بے کتابت نیز روی آورده باشند، یعنی یہاں تک کہ اگر کتابت کا بھی راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اگر اپنے عقائد کو انہوں نے تحریر بھی کیا ہے، تو آثار مکتوب خود را، تو اپنے لکھی ہوئی آثار کو، کتابوں کو درمیان خود مخفی نگہ داشتے، اپنے ہی بیچ چھپا کر رکھا ہے۔ و اجازے نمی دادن کہ بے دست بیگان گان بیفتد، اور اسماعیلیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کے مکتوب آثار کیا ہے اجنبیوں کے ہاتھ میں پہنچے۔ از جملہ کتابہا کہ ہنوز ہم در پردہ ابہام قرار دادت، ان کی کتابوں میں سے جو کتاب آج بھی پسے پردہ ہے، پوشیدہ ہے، اس کتاب کا نام ہے ام الکتاب۔ اسماعیلیوں کی یہ وہ کتاب ہے جو آج بھی ہم سے مخفی ہے، ہم سے پوشیدہ ہے۔ بنا بنقل مورخین نے جو نقل کیا ہے، جو بیان کیا ہے، اس کی بنیاد پر شامل مبانی فکری ابو الخطاب می باشد۔ یہ کتاب ابو الخطاب کے فکری مبانی پر مشتمل ہے۔ ابو الخطاب کے نظریات، اس کے عقائد، اس کی رائے کو درج کیا گیا ہے اس کتاب میں، اس کے تفکرات کو، ٹھیک۔ منزد اسماعیلیان بعنوان کتاب مقدس بے شمار می رود، اور یہ کتاب اسماعیلیوں کے نزدیک ایک مقدس اور پاکیزہ کتاب کے عنوان سے جانی جاتی ہے۔ اسماعیلیوں کے نزدیک ام الکتاب ایک مقدس کتاب ہے۔ دوم آن کی مبنا، یہ پہلا راستہ، یہ پہلی دلیل تھی جس کی بنیاد پر اسماعیلیوں کے صحیح عقائد کا جاننا دشوار ہے، چونکہ چھپایا انہوں نے، پوشیدہ رکھا، منظر عام پہ اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو انہوں نے پیش نہیں کیا۔ دوسری دلیل مبنا و زمین اصلی اعتقادات اسماعیلیہ، اسماعیلیوں کے اعتقاد کی بنیاد اور ان کا مبنا بر پائے باطنی گری و تعویلس، باطنی گرا کے پائے پر مشتمل ہے اور تعویل کے اوپر۔ اس کو تھوڑا سمجھو کیا کہتے ہیں کہ اسماعیلیوں کے جو اعتقادات ہیں، جو نظریات ہیں، جو تفکرات ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ باطن گری پر مشتمل ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کو باطن پر حمل کرتے ہیں، وہ اپنے اعتقادات کی تعویل کرتے ہیں۔ اسماعیلیہ معتقدند، اسماعیلیوں کا اعتقاد ہے کہ تمامی معارف و احکام دینی، کہ جتنے بھی دینی معارف اور احکام ہیں سب کے سب دارائے معانی باطنی اس، وہ سب باطنی معنی رکھتے ہیں۔
اسلام کے تمام معارف، تمام احکام کیا ہے؟ باطنی معنی رکھتے ہیں۔ وَتَنْہَا امامان رامی دانت، اس کا مطلب کیا ہے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں امام کے سوا۔ لوگ جب یہی نہیں جانتے اپنے اعتقادات کے صحیح مبانی کو، صحیح معنی اور مفہوم کو، ہم کہاں سے جانیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ دین کے معارف، دین کے احکام، یہ سب باطنی معنی رکھتے ہیں، اور باطنی معنی کا علم امام کے پاس ہوتا ہے۔ از ان رو در عقائد اسماعیلیہ، لہذا اسماعیلیوں کے عقائد میں برائے ہمیں احکام و معارف دینی، تمام دینی معارف اور احکام کے سلسلے میں معنی باطنی در نظر گرفتے شدے، ایک باطنی معنی مد نظر رکھا گیا ہے کہ معتقداً حقیقت ہمیں امور کہ اسماعیلیہ اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ تمام امور کی، تمام چیزوں کی حقیقت معنی باطنی آنس، اس کا باطنی معنی ہے، نہ شکل معنی ظاہری آنہا، نہ کہ اس کا وضو کا ایک ظاہری یہ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ اس کا ایک باطنی معنی ہے۔ نماز جو ہم یہ پڑھتے ہیں یہ ایک ظاہر ہے، نماز کا ظاہری کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ تو جتنے بھی اسلامی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، تمام چیزیں یعنی جو ظواہر ہیں یہ اور ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب معنی باطنی رکھتے ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ معنی باطنی کیا ہے نماز کا، روزہ کا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، امام صاحب کو پتہ۔ یہ ہو گیا۔ اب ان دو موضوع سبب ابہام و پیچیدگی عقائد اسماعیلیہ شدے، یہ دو موضوع کیا ہے؟ اسماعیلیوں کے عقائد کی پیچیدگی اور ان کے ابہام کا سبب بنے ہیں۔ انہی دو دلیلوں کی بنیاد پر اسماعیلیوں کے عقائد مبہم ہیں، پوشیدہ ہیں، پیچیدہ ہیں، وہ باعث گردیدے، اور یہی دو موضوع سبب بنے ہیں تا پجوہش گران تاریخ ملل و نحل، کہ جو ملل و نحل کی تاریخ کے محقق ہیں، مؤلف ہیں، در بررسی عقائد اسماعیلی جان، اسماعیلیوں کی عقائد کی تحقیق کے سلسلے میں باتنگنا مواجہ شوان، کیا ہے؟ مشکلات میں پڑ جائیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ انہی دو وجہوں سے ملل و نحل کی تاریخ رقم کرنے والے محقق مشکلات میں پڑ گئے، اسماعیلیوں کے صحیح عقائد کی تصویر پیش نہیں کر پائے۔ وَأَغْلَبْ بے برداشت و قضاوت شخصی نسبت بے اندیش آنان رویہ وردن، اور زیادہ تر محققین اسماعیلیوں کی فکر، ان کے عقائد اور ان کے نظریات کو بیان کرنے میں محققین نے اپنی شخصی رائے اور اپنے شخصی فیصلوں کو درج کیا ہے، لکھا ہے۔ زیادہ تر محققین نے اسماعیلیوں کے جہاں عقائد بیان کیے ہیں تو اپنے نظریات لکھ دیے ہیں، اپنی شخصی رائے رقم کر دی ہے، لکھ دی ہے۔ اور ان چیزوں کی نسبت اسماعیلیوں کی طرف دی ہے جو اصلاً معلوم نہیں ہے کہ یہ اسماعیلیوں کے عقائد ہیں بھی یا یہ دو چیزیں سبب بنی ہیں جو ابھی اوپر بیان کر دیا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے عقائد کو پوشیدہ رکھا۔ ایک
دوسرے اپنے عقائد کو باطن پر حمل کرتے ہیں. یہ دو چیزیں سبب بنی کہ جو ملل و نحل کی تاریخیں رقم کرنے والے ہیں، جو محققین ہیں، وہ مشکلات میں گرفتار ہو جائیں. وہ اسماعیلیوں کے صحیح عقائد اور نظریات کو بیان نہیں کر پائے، اور جہاں اسماعیلیوں کے عقائد و نظریات بیان کیے ہیں وہاں پر بھی زیادہ تر محققین نے اپنی رائے رکھی ہے، اپنا شخصی نظریہ پیش کیا ہے، اور اپنے نظریات کی نسبت دے دی ہے کس کی طرف؟ اسماعیلیوں کی طرف. پتہ نہیں ہے کہ واقعاً اسماعیلیوں کا وہ نظریہ ہے یا ہم چنین ان امر سبب شدے کی نویسندگان اسماعیلی مذہب پردے پوشی چندین قرن اسماعیلیان را شکسته و به انتشار کتاب در دفاع از عقاید خود دست بزنند. اور یہ چیز جب اسماعیلیوں نے دیکھا کہ لوگ ہمارے عقائد کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں، بناوٹی عقیدوں کی نسبت ہماری طرف دے رہے ہیں، تب ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے اپنے صحیح عقائد اور نظریات کو لکھنا شروع کیا. سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ محققین نے اپنی رائے، اپنی شخصی فیصلے اور نظریوں کی نسبت جب دینے لگے اسماعیلیوں کی طرف، تو یہ محققین کا یہ عمل سبب بنا کسی طریقے سے کہ نویسندگان اسماعیلی مذہب، جو اسماعیلی مذہب کے محققین تھے، مؤلفین تھے، دانشمند تھے، پردہ پوشی چندین قرن اسماعیلیان را شکستے، اسماعیلیوں کے کئی قرن اور صدی تک جو عقائد پر پردے پڑے ہوئے تھے، ان پردے کو کیا کیا؟ چاک کیا، پھاڑا، اس پردے کو ہٹایا. وہ بے انتشار کتاب، اور کتاب لکھی اور منتشر کیا. در دفاع از عقائد خود دست بزنن، اور خود اپنے عقائد کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آئے. جب محققین ایسا کرنے لگے تو ان کو فکر لاحق کہ بھئی تمہارا مذہب بدنام ہو جائے گا، یہ غلط عقائد کی نسبت ہماری طرف دے رہے ہیں. تو اب کئی صدی تک جو ان کے عقائد پوشیدہ تھے، پس پردہ تھے، خود انہی کے مذہب کے پڑھے لکھے کچھ لوگ آگے آئے اور پھر پردہ پوشی سے اپنے عقائد کو کیا کیا؟ باہر لائے، کتابیں لکھی، کتابیں لکھ کر کے اس کو منتشر کروایا، اور اس طریقے سے اپنے عقائد کا ان لوگوں نے دفاع کیا. وہ پارئی از اتہامات تیرا کی متوجہ آنان بودے، اور کچھ ایسی تہمتیں، کچھ ایسے الزامات کی جو ان کے اوپر لگائے گئے تھے، رد کنند، اسماعیلی مذہب کے لوگوں نے کیا کیا؟ ان الزامات کو، ان تہمتوں کو رد کیا، ان کا جواب دیا. از جملہ اعتقاد بالتناسخ، جس میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ تناسخ. تناسخ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تناسخ ٹکراؤ. کیا ٹکراؤ؟ مطلب جناب ایک چیز دوسری چیز سے ٹکرانا، ایک چیز کو رد کر. تناسخ نہیں جانتے؟ عقیدہ تناسخ یہ ہے کہ ایک کسی کی روح کسی دوسرے انسان کے بدن میں داخل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تناسخ. تناسخ کیا کہتے ہیں مولانا؟ ایک انسان کی روح دوسرے انسان کے بدن میں داخل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تناسخ. ہاں وہ بھی ہے. اور ہمارے یہاں جیسے ہمارے یہاں رجعت ہے، تو رجعت کو اہل سنت کہتے ہیں کہ شیعہ تناسخ کے قائل ہے، جبکہ تناسخ دوسری چیز ہے اور رجعت الگ چیز ہے. تناسخ رجعت نہیں ہے، رجعت تناسخ نہیں ہے. تناسخ کے ہم بھی قائل نہیں ہیں کہ کسی دوسرے انسان کی روح کسی دوسرے انسان کے جسم میں داخل ہو جائے. رجعت اصل میں جس کا بدن اسی کی روح ہے. تو یہ تناسخ کے قائل، جیسے اسماعیل مرے نہیں ہیں، ان کی روح جو ہے فلاں شخص میں چلی گئی ہے، وہ ابھی باحیات ہیں، سمجھ، یہ تناسخ ہے.
تو تناسخ و اباحہ گری کیا ہے؟ اباحہ گری کہ جو گناہوں کو جائز سمجھتے ہوں، مباح سمجھتے ہوں، جن کے یہاں کوئی حرمت نہ ہو، اباحہ گری یہ ہوتا ہے، مطلب جو کرنا ہے کیجیے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آپ کا عقیدہ صحیح ہے، عمل کچھ بھی ہو، سمجھ رہے مولانا؟ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عمل چاہے جیسا ہو، یہ اباحہ گری ہے۔ ہاں، تو یہ دو ایسے عقائد اور نظریات ہیں کہ جن کی نسبت اسماعیلیوں کی طرف دی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ مسلک اسماعیلیہ تناسخ اور اباحہ گری کے قائل ہیں۔ ٹھیک، جب ان کے مذہب کے عقائد پر انگلی اٹھنے لگی، جب الزامات اتہامات ان کے عقائد پر لگائے جانے لگے، تو یہ لوگ خود ہی میدان میں آئے اور آنے کے بعد باقاعدہ اپنے صحیح نظریات کو بیان کیا، اور جو تہمتیں لگائی گئی تھیں ان کے فرقے کے اوپر، ان تہمتوں کو دور کیا، جس میں سے یہ دو اہم عقائد ہیں، تناسخ اور اباحہ گری، کہ ہموارا متوجہ آنان بودیاس، کہ جن کی نسبت ہمیشہ اسماعیلیوں کی طرف دی گئی۔ انچہ بعنوان مہم ترین اصول عقیدت اسماعیلیہ می توان بیان اشارہ کر بشرح ذیل می باشد۔ کہہ رہے کہ اسماعیلیوں کے عقیدتی اصولوں میں سے اہم ترین جن اصولوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، آسان لفظوں میں اسماعیلیوں کے اہم ترین بنیادی ترین اصول یہ ہیں۔ اب یہاں سے اسماعیلیوں کے صحیح بنیادی عقائد اور اصول یہ بیان کیے جائیں گے۔